ہے پتہ نہیں کیوں تھی، میں نے جرا لگائی ہے امام ابو حنیفہ پہ کس نے جرا کی ہے؟ نام لکھو نا، مجھے ذرا بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کس نے جرا کی ہے؟ جرا لگائی ہے، کس نے لگائی ہے؟ نام لو اس کا۔ وہ تو امام الفقہاء ہیں اور امام المحدثین ہیں، اس میں کس نے جرا کی ہے؟ ان کی تو ساری روایات یا ثلاثی ہیں یا ثنائی ہیں۔ امام بخاری کی اتنی بڑی کتاب میں صرف 22 روایات ثلاثی ہیں اور وہ ساری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہیں۔ باقی جرا بڑے بڑے لوگوں پر بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ جرا کرنے والا ناصح ہے یا متعنت ہے۔ ابھی حنیفہ کون تھا؟ انشاءاللہ قبر میں پتہ لگ جائے گا کون تھا۔ انسان تھا، بغداد کے رہنے والے تھے اور سب سے پہلے فقہ کی تدوین کرنے والے ابو حنیفہ، دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میری بہن کا لڑکا ہے، اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں، تو بہرحال کوئی علاج بھی کرائیں، ورنہ سب سے بہتر علاج زمزم ہے کہ زمزم کے ٹھنڈے پانی سے اس کے چھینٹے یا گلاس میں آنکھیں رکھ کے کھڑا رہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ شفا دیں گے۔ باقی ہمیں نہیں پتہ بھی کیوں سرخ ہوتی ہیں۔ بہرحال شریعت میں پہلی بیوی سے شادی کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی، باقی تم جانو، تمہارے قانون جانے۔ اونچی آواز سے آمین کہنا بھی حدیث میں ہے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ آمین دعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا ہمیشہ آہستہ مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا نے اذ نادى ربہ نداء خفیا، آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو دعا ہے تو دعا آہستہ ہو تو زیادہ افضل ہے، ویسے زور سے بھی ثابت ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو مستحب باتیں ہیں، کوئی جھگڑے کی باتیں کسی میں دماغ کھپاتے رہو۔ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بالکل ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن تم مجھے بتاؤ ایک نماز کا نام لو کہ فلاں نماز میں فاتحہ نہیں ہے، میں بھی کہوں گا نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ نماز تو مجھے بتاؤ نا۔ اگر امام نے فاتحہ پڑھی ہے تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، ایسی نماز کہاں رہی جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ تم اس حدیث میں مجھے مقتدی کا لفظ دکھا دو، میں بھی مان لوں گا۔ نماز میں تو فاتحہ موجود ہے، لیکن امام نے جو پڑھ لی، اور امام کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا ظہر کی نماز میں امام صاحب سورت پڑھیں جس میں سجدہ تلاوت ہو، امام سجدہ کرے گا، ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا، ہم کیوں سجدہ کریں؟ اب ہم سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ جو آدمی اللہ کے دین کے خدمات کرتے ہیں ان کو علماء نے لقب دیے ہیں مجتہد کا بھی، مجدد کا بھی، اور چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر 100 سال کی ابتدا پہ ایک ایسا آدمی بھیجتے ہیں جو دین کو آگے دوبارہ سنبھال لیتا ہے، اس کی کوئی اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کو ٹھیک کر دے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ پہلا مجدد فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں، کیوں نہیں سو سکتے؟ ہاں میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بی بی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔